جو ٹیکنیکل بیماری ہے, جو وائرس ہے جس کی بیس پہ سارے جرائم ہوتے ہیں, وہ وائرس یہ ہے کہ دنیا کو ہم مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں. جب چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بھائی دنیا کی ہر چیز کیا ہے. ایک آدمی کو ٹرین میں بٹھا دیا کراچی سے پشاور جانے کے لیے, وہ یہ بھول گیا کہ میرا ہدف پشاور ہے. پاکستان میں بھولنے کا چانس بھی ہے کیونکہ 24 گھنٹے کے بعد 48 گھنٹے لگ جاتے ہیں. بعض آدمی بھول جاتا ہے میں ٹرین میں کس سلسلے میں حاضر ہوا تھا. 50-50 بہت پرانا ایک شو آیا کرتا تھا پہلے, تو بہت ٹرینیں لیٹ ہوتی تھی, اب ذرا کم ہو گئی ہیں. تو بہت زیادہ ہمیں یاد ہے نا, ہم یہ 80s کی بات ہے, ہم جایا کرتے تھے سرگودا کراچی سے اپنی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے. تو سپر ایکسپریس ہوتی تھی اس زمانے میں, تو ہم جا کے بیٹھ جاتے تھے. چلتی تھی, چل گئی, نہیں چلی تو منتیں مان رہے اللہ اس کو چلا دے. تھوڑا سا ہلتی تھی تو خوشی کی لہر دوڑتی تھی, شاید اب چل پڑی ہے, پھر بیٹھ جاتی, پھر رک جاتی تھی. تو بہت لیٹ ہو جاتے تھے بعض دفعہ. تو ان دنوں میں نا وہ آیا کرتا تھا بڑا سادہ سا پروگرام 50-50. اس میں یہ دکھایا کہ لاہور سے کراچی بچے سمر ویکیشن کے لیے آ رہے ہیں ٹرین میں. تو دکھایا کہ وہ لاہور میں بیٹھے ہیں, جب کراچی پہنچے نا تو بڑے ہو گئے تھے وہ بچے. کیا ہوئے, بڑے ہو. تو جو بڑے تھے وہ بوڑھے ہو گئے تھے. تو ایک بوڑھے نے نا, اچھا ان بچوں کی جو پتلونیں تھیں, پینٹیں تھیں, وہ چڑیاں بن گئی تھی, اتنے بڑے ہو گئے تھے چڈی بن گئی تھی. تو ٹرینوں کا حال دکھایا تھا نا اس میں. تو ایک بوڑھے جو تھے وہ جب کراچی اسٹیشن کو, ایک جوان آدمی جو لاہور میں جوان تھا, کراچی پہ پہنچتے پہنچتے بیچارہ اپنی عمر کا پورا حصہ مکمل کر چکا تھا. تو جب کراچی اسٹیشن پہنچا تو کھڑکی سے باہر آتے گئے, بیٹا کراچی آ گیا. انہوں نے کہا یہ کہا اور مر گیا, اس کی زندگی پوری ہو گئی. تو آپ کراچی سے لاہور جا رہے ہو, سرگودا جا رہے ہو, جب آپ بیٹھے تو آپ کو اتنی لگژری لائف ملی اس ٹرین میں. ٹرین میں جو آپ کو جو سفر ملا نا وہ بڑا لگژری, ہر چیز آپ کو ٹائم پہ مل رہی ہے. اس سے کیا ہوا, آپ تھوڑی دیر میں بھول گئے کہ میں بیٹھا کس سلسلے میں تھا, کس سلسلے میں یہاں اس ٹرین کے سفر میں بیٹھا تھا, میرا ہدف کیا تھا, اب آپ بھول گئے. اللہ کی قسم ہمارے ساتھ دنیا میں کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے. جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا, لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں آپ آیت کچھ پڑھتے ہو بیان کچھ اور ہوتا ہے. بھائی جو آیت پڑھتا ہوں وہ بیان اسی سے لنک ہوتا ہے, وہ آیت میرے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے جوڑنا پڑتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو, تم دنیا جو مسافر خانہ ہے, یہ مسافر خانہ ہے, یہ جرنی ہے, یہ سفر ہے, یہ ٹریولنگ ہے, یہ تمہاری منزل نہیں ہے. منزل تمہاری آخرت ہے. ہم نے تمہیں ایک ہدف دے کے پیدا کیا ہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میری طرف توجہ رکھیں آپ لوگ. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے, ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں, تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے, برا کون کرتا ہے, کون عادل بن کے آتا ہے, کون ظالم بن کے آتا ہے, کون انصاف پسند بن کے آتا ہے, کون کرپشن کر کے آتا ہے, کون چور ہے, کون چوری سے بچتا ہے, کون زنا کرتا ہے, کون زنا سے بچتا ہے, کون رشتہ داری جوڑتا ہے, کون رشتہ داری توڑتا ہے, کون شراب پیتا ہے, کون شراب سے بچتا ہے, کون بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرتا ہے, کون ٹینشن سے بچنے کے لیے بوڑھے ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے آ جاتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ کون نکاح کو پروموٹ کرتا ہے, کون گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے سیٹ اپ کو پروموٹ کرتا ہے, کون زوجہ کے حقوق ادا کرتا ہے اور کون اسے کمزور سمجھ کے اس کے حقوق پی جاتا ہے, کون ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, فک رقبہ, کون غلاموں کو آزاد کراتا ہے, کون انسانوں کو غلام بناتا ہے. 20 احکام ہے. کون اللہ کی عبادت کرتا ہے, کون عبادت سے جان چھڑاتا ہے, کون رمضان کے روزے رکھتا ہے, کون رمضان میں کھاتا ہے, کون ہے جو اللہ کے گھر کی زیارت کا جذبہ رکھتا ہے, اور کون ہے جو استطاعت کے باوجود ہر جگہ جاتا ہے, خدا کے گھر کو وہ ویلیو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اسلام کے احکام کی ایک طویل فہرست ہے, طویل فہرست ہے. تو اللہ نے پیدا اس کے لیے کیا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کون توحید پرست ہے, کون اپنے خالق کے ساتھ غیروں کو شریک کرتا ہے, کون معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے, کون معاہدوں کی پابندی. دیکھو جانوروں کو اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا نہیں کیا, ان میں عقل ہی نہیں ہے. کسی پاگل کو کبھی بھی ایگزامینیشن ہال میں نہیں بٹھایا جاتا. انسان کے پاس کھوپڑی ہے, عقل ہے, لہذا آزمائش کس کی ہے؟ انسانوں کی آزمائش ہے. ہم اپنے اختیار سے اچھے بھی بن سکتے ہیں, اپنے اختیار سے بولو برے بھی بن سکتے ہیں. گدھے گھوڑے نہ اچھے ہوتے ہیں نہ برے ہوتے ہیں, ان کے اندر اگر کوئی اچھائی ہے ان کے اختیار سے نہیں ہے, وہ اچھائی کے سافٹ ویئر اللہ نے انسٹال کر دی ہیں, وہ مجبور ہے. کتے میں اگر وفا ہے تو کتا خود بخود وفادار ہے, اس نے وفا پہ کسی مولانا کے بیانات نہیں سنے, کوئی مووی نہیں دیکھی ہوگی, کوئی فلم دیکھ کے اس نے وفا نہیں سیکھی ہے.
جانور اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں بڑے ہو کر، اس میں ان کو گناہ نہیں ملتا، کیونکہ ان کے دل میں ماں باپ کی محبت بٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے، بٹھا سکتا بھی نہیں ہے۔ اور جانوروں کی مائیں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں، وہ بھی نیچرلی کرتی ہیں، قدرت نے ان کے دل میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے، دشمنی بھی انسٹال کر دی، دوستی بھی۔ بولو، شیر اگر کمزوروں پہ ظلم کرتا ہے تو ظالم نہیں کہلاتا، وہ مجبور ہے اپنی عادت سے، فطرت سے، وہ اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ اگر وہ ہٹے گا، مظلوموں پہ رحم کھائے گا تو خود بھوکا مر کے ختم ہو جائے گا۔ وہ شیر کو اگر ترس آ جائے، یہ ہرن بیچارہ اتنا زخمی پہلے ہی پڑا ہوا ہے اور ہائے ہائے بیچارے کو میں ہاسپٹل لے کے جاؤں، 2-4 دفعہ ایسے کرے گا، پھر ہرن شیر کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہوں گے تھوڑے دنوں میں۔ ایسا ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہرن لے کے جا رہے ہیں، بھائی اس نے بہت دنوں سے کچھ کھایا نہیں، اس کو کھاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ میں کیسے کسی کو کھاؤں میں۔ تو ان کے بارے میں نہیں ہے، وہ نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں۔ انسان میں آپ کو وفادار بھی اور بے وفا بھی، جھوٹے بھی اور سچے بھی، 1 نمبر کے 1.5 ہوشیار بھی اور 1 نمبر کے 1 نمبر بھی ملیں گے آپ کو۔ رشوت سے بچنے والے بھی، رشوت لینے والے بھی ملیں گے، حلال کھانے والے بھی، حرام کھانے والے بھی، نظر کی حفاظت کرنے والے بھی، بد نظری کرنے والے بھی، اور اپنی خواہشات کو اپنی زوجہ تک محدود کرنے والے بھی، اور زنا کرنے والے بھی، اپنی خواہشات کو بے لگام کرنے والے بھی، ہر طرح کے 20 قسم کے لوگ ہیں انسانوں میں۔ اس لیے انسان کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ کہتے ہیں سب کا انجام سیم نہیں ہوگا۔ یہ کیسی دھاندلی ہے یار جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اٹ مینس، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی گورنمنٹ لا پہ چلنے والے اور لا کو فالو نہ کرنے والے میں جب فرق کرتی ہے، تو اللہ جو سب سے بڑی حکومت ہے، وہ 100 انسانوں کا قتل کرنے والے کو بھی وہی انجام دے اور 100 انسانوں کی جان بچانے والے کو بھی مار کے مٹی کر کے ختم کر دے، تو اس سے بڑی دھاندلی اور اس سے بڑی کرپشن کیا ہوگی بھائی؟ تو اللہ ایسی کرپشن کر سکتا ہے کیا؟ ایسا ظلم اور ناانصافی کر سکتا ہے؟ تبھی تو قرآن کہتا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، ام نجعل المتقین کالفجار، یہ آیت یاد کر لیں۔ اللہ کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مر کے ہم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو برائیوں سے بچ کے چلے گا اور جو برائیاں کر کے جائے گا، دونوں کو ہم ایک جیسا انجام کر دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ام نجعل، کیا یہ ہم سے پاسبل ہے، ممکن ہے کہ میں ایسا کر لوں؟ نہیں ہے بات میرا خیال۔ دیکھو اس کی مثال ایسے ہے، ایک بیٹا ہے جو اپنے باپ کی صبح و شام خدمت کر رہا ہے، ہر آرڈر مانتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دے رہا ہے۔ دوسرا بیٹا ہے جو نہ بات مانتا ہے بلکہ باپ کی اپنی طرف نسبت بھی پسند نہیں کرتا، نادرا میں آئی ڈی کارڈ میں کوئی اور ابا ڈالا ہوا ہے اس نے، ہے بھائی، مانتا بھی نہیں ہے کہ میرا ابا ہے، ایک نہیں مان کے چلتا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جی جب موت کا وقت آیا اور ابا نے اب کچھ نام کر کے جانا ہے، شریعت میں وصیت جائز نہیں ہے اولاد کے لیے، میں ایک مثال دے رہا ہوں فرضی۔ تو اب کیا ہو رہا ہے کہ جی باپ کیا کر رہا ہے کہ دونوں کو سیم جائیداد دے رہا ہے، تو باپ پہ سوال پیدا ہوگا نا، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ جو شخص آپ کی نسبت بھی اپنی طرف پسند نہیں کرتا تھا، اس کو بھی آپ نے وہی انعام دے دیا جو صبح و شام آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، تو کیا یہ ظلم اور ناانصافی ہے یا نہیں ہے بھائی؟ دوسری بات یہ، ابا نے کیا کیا، ابا نے ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا، دوسرے کو کم دیا۔ جس کو کم دیا ہے وہ اب اعتراض کر رہا ہے کہ جو فرما بردار تھا، جو صبح و شام ابا آپ کی خدمت کر رہا تھا، جو آپ پہ خرچ کرتا رہا، آپ کے کینسر کے علاج پہ اتنا خرچ کیا، یہ کیا وہ کیا، آپ اس کو زیادہ دے رہے ہو اور مجھے تھوڑا سا دے رہے ہو۔ تو ابا جواب میں کیا کہیں گے، کمبخت، کیا وہ جو فرما بردار ہے اور وہ جو صبح و شام نافرمانی کرتا رہا، میں دونوں کے ساتھ بیہیویئر میرا سیم ہوگا؟ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ میں بیوقوف ہوں؟ یہی اسٹائل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی کیا ہو گیا آپ لوگ کو کہ میں ڈرامے میں آ رہا ہوں یا میں تو پروگرام میں آ رہا ہوں؟ یہ اسٹائل ابا کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے تو نے؟ ایک آدمی صبح شام آدھا ہو گیا میری خدمت کر کے، صبح شام اس نے جو ہے نا دن رات ایک کر دی، اور وہ چرس پیتا ہے، ہیروئن پیتا ہے، میری طرف نسبت تک پسند نہیں کرتا، دیکھ نادرا میں کسی اور کو ڈالا ہوا ہے اس نے کاغذات میں، اور تو چاہ رہا ہے کہ میں اس کو بھی اتنی وراثت دوں، کیا میں دونوں کو سیم سلوک کروں گا؟ دنیا میں اس سے بڑا ظالم باپ کوئی سمجھا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بالکل یہی انداز اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو آخرت کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم، کوئی مسافر خانہ نہیں ہے دنیا، کوئی منزل نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب مر کے مٹی کر کے ختم کرنا ہے، تو ام نجعل المتقین کالفجار، دنیا میں تمہیں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو برائیوں سے بچتے ہیں، جو غریبوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ انما، بہت فرق ہے انسانوں میں، بہت سے انسان غریبوں کے منہ سے نوالا چھین رہے ہیں، بہت سے اپنا پیٹ کاٹ کے غریبوں کا پیٹ بھر رہے ہیں، ایسے آپ کو نظر آئیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد راشن کی بوری اپنے کندھوں پہ رکھ کے گھوما کرتے تھے
کہ میری سلطنت میں کوئی غریب بھوکا سو گیا تو سوال کس سے ہوگا؟ مجھ سے. ایسے حکمران بھی ہیں, اور ایسے بھی حکمران ہیں کہ جو بورا رکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں یقیناً, لیکن وہ بورا غریبوں کے پیسوں کا بورا ہوتا ہے, اس کو ایک ملک سے دوسرے ملک شفٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو اللہ دونوں کو مار کے برابر کر دے گا, بس چلو کوئی بات نہیں, مر کے دونوں, اس کی لاش پہ جتنے کیڑے اتنے کیڑے اس پہ, ختم. ایسا نہیں ہو سکتا بھائی, کیڑے برابر ہی ہوں گے. لیکن اللہ کہتے ہیں میں حساب لوں گا. جس نے پانی سے انسان بنایا, ایک قطرے سے ماں کے پیٹ میں تمہیں انسان بنایا, وہ مر کے مٹی کر کے ختم نہیں کرے گا, اس مٹی کو ریورس کرے گا. منہا خلقناکم, اسی مٹی سے میں نے بنایا, وفیہا نعیدکم, اسی مٹی میں تحلیل کر دیا, ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اسی مٹی سے دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کروں گا, حساب لوں گا تم سے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی حساب و کتاب ہے ہمارا, ہم پیدا کس کے لیے ہوئے ہیں؟ حساب و کتاب کے لیے. ایگزامینیشن ہال ہے یہ. تو جب یہ ایگزامینیشن ہال ہے تو دل ایگزامینیشن ہال سے نہیں لگایا جاتا, دل ریزلٹ سے لگایا جاتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلنے. ایگزامینیشن ہال میں بھی آپ سہولتیں اٹھاتے ہیں, آپ پانی بھی منگواتے ہیں, چائے بھی منگوائیں گے, گٹکا بھی منگوائیں گے, اور چرس کی عادت ہے تو کوشش کریں گے پیپر سے پہلے چرس پی کے جائیں, آپ جیب میں رکھ کے جائیں, ایسا نہ ہو دماغ کام نہ کر رہا ہو اور پرچہ حل نہ کرو. سارے انتظامات کرو گے. آپ کو ٹیمپریچر بھی مناسب چاہیے. آپ کہو گے بھائی ایگزامینیشن ہال میں اے سی اوکے ہونا چاہیے, اگر اے سی کام نہیں کر رہا انتظامیہ کو فون کرو گے, بھائی ہمیں پسینہ آ رہا ہے, ہم پسینے صاف کریں یا ہم پیپر حل کریں. ساری ضرورت. تو بھائی یہ دنیا مسافر خانہ ہے, لیکن آپ نے اس میں ساری ضرورتیں پوری کرنی ہے. آپ امریکہ میں آ کے رہ رہے ہو, بھائی یہاں ہمیں صحت کی سہولت ہے, یہاں پیسے کم, ڈالر میں پیسہ کما سکتے ہیں, ہم اچھے گھر میں رہ سکتے, ٹھیک ہے بھائی, لیکن یہ تھوڑی کہ یہ آپ کا مقصد ہے. بھائی اگر مقصد ہے تو یہ بڑی بے وفا دنیا ہے جو کعب بن زہیر نے اپنی معشوقہ کے بارے میں کہا نا, اس سے زیادہ جھوٹ یہ دنیا بولتی ہے. یہ اچانک آپ سے یہ بنگلے چھینے گی, یہ گرین کارڈ آپ سے قبر میں چھین لیا جائے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ جب آپ یہاں انٹری مارتے ہیں, آپ کو دیکھا جاتا ہے گرین کارڈ یا ویزا ہے نہیں, یو ایس اے کا ویزا ہو, آدمی آدھا کلو تو اس کا خون ویسے ہی لوگوں کا بڑھ جاتا ہے یو ایس اے کا ویزا ملنے پر, اور جب نیشنلٹی مل گئی تو اب خون کی کبھی بھی کمی نہیں ہوگی اس میں. بھائی پاکستان انڈیا میں تو یہ سمجھا جاتا ہے. اب اس میں B1 B2 B کمپلیکس اور وٹامن سی کی جتنی قسمیں کہیں بھی اوپر نیچے نہیں ہو سکتی. کامیاب. تو کیا یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ملا ہے؟ کیا یہاں قبرستان نہیں ہوتے؟ بولتے کیوں نہیں؟ قبرستان تو ہر جگہ ہے یار. تو مرنا ہے, ختم ہونا ہے, سب ختم. تو یہ دنیا, قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی ہے نا, اللہ کہتے ہیں یہ دنیا ہے مسافر خانہ. جیسے ٹرین میں تم منزل کی طرف جا رہے ہو, لیکن ٹرین میں اگر زیادہ سہولتیں ملنا شروع ہو جائے نا تو پھر آپ میں کہتے ہیں ٹرین ہی سے دل لگاؤ. میں نے پشاور یا ملتان اسٹیشن پہ اترنا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بھول جاتا ہے کہ میں یہاں سے اترنے کے لیے کس سلسلے میں حاضر ہوا تھا. اس ٹرین میں بیٹھا تھا اترنے کے سلسلے میں, اور آپ نے اس کے صوفے, گدے اور جو وہاں کے عملے کا بیہیویئر آپ کے ساتھ تھا وہ اتنا اچھا تھا, آپ نے ٹرین ہی سے دل لگا لیا, انہیں کھڑکیوں سے, اسی اے سی سے, اسی وہ جو کھانا مل رہا ہے آپ کو, چائے اور کولڈ ڈرنک اور یہ ساری چیزیں, آپ نے کہا بھائی بس یہی ہے سب کچھ. تو اس سے بڑا کوئی دنیا میں بیوقوف ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ جیسے جب انسان کا سفر بڑا حسین بن جائے تو منزل کو بھول جاتا ہے, تو ایسے ہی میں نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا, تو دو چیزیں تمہیں تمہاری منزل بھلائیں گی. ان دو چیزوں کا اللہ نے قرآن میں اس آیت میں تذکرہ کیا. تو بس میں جلدی سے وہ سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, پھر ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں. تو وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ الحیات الدنیا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ. اللہ کہتے ہیں دنیا کے جو اوپر کی چیزیں ہیں نا, یہ میں نے بڑی مزین اٹریکٹیو بنا دی ہے. یہ اتنی اچھی ہے نہیں جتنی بنا دی, دیکھنے میں بڑی اچھی لگیں گی تمہیں. یہ کیا مطلب؟ پیکنگ اس کی بڑی خوبصورت ہے. پیکنگ کیا ہے؟ دل مائل ہوتا چلا جائے گا اس کی طرف. جب دیکھو گے کسی کا اتنا بڑا بنگلہ, اس کے پاس گرین کارڈ, اور میں ابھی تک انڈا موڑ میں رہ رہا ہوں, ایک دم دل کیا ہوگا؟ ہلے گا, اچھلے گا. تو اللہ کہتے ہیں دل کو کیا کرنا؟ سنبھال کے رکھنا. اتنا ایکسائٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں. یہ پنی ہے اوپر جو بڑی خوبصورت لگی ہوئی ہے, جب پنی ہٹا کے دیکھو گے نا, پنی سمجھتے ہیں نا سگریٹ کی پنی نہیں ہوتی, تو جب ہٹا کے دیکھو گے, ہم تو بھائی جو چیزیں مل رہی ہیں وہی آ رہی ہیں, کبھی گٹکا آ رہا ہے, کبھی سگریٹ آ رہی ہے, تو کیا کریں؟ شہد دودھ کا زمانہ تو ختم ہو گیا نا. تو جب آپ اس کی وہ چمک پٹی ہٹا کے دیکھو گے تو اندر بہت بھیانک ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ہمارے ہاں چمن سے گاڑیاں آتی ہیں نا, لینڈ کروزر بھی آپ کو مل جائے گی, بہت سستی ہوتی ہیں وہ. اب کیا ہوا, کراچی میں ایک بندے کو کسی نے بول دیا کہ بھائی میں تجھے جو V8 ہے, V8 وہ صرف 50 لاکھ میں تجھے دلوا رہا ہوں. آدمی خوشی سے بے ہوش ہو جائے گا یار. وہ کراچی لے آیا اس کو. اب اس کو آپ نے دیکھا, انجن بھی چیک کیا, بھائی وہی 4000 cc سے اوپر ہے, سب بالکل سچی مچی کی V8 ہے, کوئی دھوکہ اس میں نہیں ہے. آپ ٹھک کر کے 50 لاکھ پکڑاؤ گے یا 1 کروڑ پکڑاؤ گے, مزہ آ گیا یار.
لیکن پتا چلا نمبر پلیٹ ہی نہیں ہے. پتا کیا چلا بھائی یہ تو نان کسٹم, اس کا تو کسٹم پے ہی نہیں ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں, گاڑی 100% A to Z ویسی ہی ہے, نمبر پلیٹ یا تو جعلی ہے یا ہے ہی نہیں, کوئی نمبر ہی نہیں ہے. اب آپ کو اچھی لگے گی وہ؟ آپ کو پتا یار کسی بھی وقت پکڑ لیا جاؤں گا میں, اس گاڑی کو لے کے 24 گھنٹے پولیس کو ہی دیکھتا رہوں گا میں, اور کبھی کون سی پلیٹ لگا کے گھومے گا, کبھی کون سی پلیٹ لگا کے گھومے گا, اور ہر وقت یہ خطرہ کہ بھائی کبھی ادھر سے کوئی پکڑ سکتا ہے, کبھی ادھر سے. آپ بولو گے بھائی تو ایسا کر, تو 50 لاکھ میں تجھے 25 میں بیچتا ہوں, یہ جان چھوڑا میری. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بھائی یہ جو دنیا جعلی نمبر پلیٹ تھی اس پہ, یہ دنیا بہت اٹریکٹیو ہے, لیکن اس پر جو نمبر پلیٹ ہے نا اس پہ لکھا ہے یہ چھیننے والی ہے, بہت جلد ختم ہونے والی, اور کب یہ بھی نہیں پتا. کسی بھی وقت مارکیٹ سے تم شارٹ ہو سکتے. آپ مارکیٹ میں بزنس کے لیے بیٹھے ہو, کروڑوں روپے کی آپ نے دکان خریدی, کروڑوں روپے لگا دیے انویسٹمنٹ میں, کسی پولیس والے نے آ کے بتایا بھائی تجھے کسی کو مارکیٹ سے اٹھایا جا سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے تجھے اس مارکیٹ میں آنے نہیں دیا جائے گا. پھر آپ بولے بھائی یہ میں نے کروڑوں روپے کی انویسٹ کی ہے دکان میں, تو یہ کیا تھا؟ تو آپ کو وہ کہے گا بھائی آپ پوچھ تو لیتے گورنمنٹ سے کہ یہ جگہ اس کے پکے کاغذ ہیں بھی کہ نہیں ہے, اس کے کچے کاغذ ہیں. کسی بھی دن گورنمنٹ کی کھوپڑی گھومی, ہمارے یہاں تو گورنمنٹ کی کھوپڑی گھومتی ہے, پہلے گورنمنٹ کہتی ہے بناؤ. کروڑوں اربوں نیسلا ٹاور میں کیا ہوا تھا, کروڑوں اربوں روپے لگا کے. ہمارے یہاں ہر وقت مسافر خانہ ہی چل رہا ہے پاکستان میں نا, جتنا نہیں بھی ہونا چاہیے اس پر بھی چل رہا ہے.